کہتے ہیں سلطان محمود ایک لٹیرا تھا، لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی جنگ کے بارے میں بتاؤں گا جس کی رودات سننے کے بعد آپ بے ساختہ کہہ اٹھیں گے کہ سلطان محمود اسلام کا شیدائی، سچا مجاہد اسلام، اللہ کا نیک بندہ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق تھا۔ بالا وائس کے معزز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو اور تمام امت مسلمہ کو فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آپ سب پر سلامتی اور رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ دنیا کی تاریخ میں کئی جنگیں لڑی گئیں، مگر تاریخ میں ایک ایسی جنگ کا بھی ذکر ہے کہ پھر اس جیسی جنگ کہیں نہ لڑی گئی۔ یہ پوری جنگ ایک دریا کے اندر لڑی گئی کہ جس جنگ کے بعد دریا کے ساتھ رہنے والے جاٹ قبائل ہمیشہ کے لیے مٹا دیے گئے۔ بپرے دریا کے اندر لڑی جانے والی جنگ، جس کی جنگوں کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یہ جنگ ہندوستان میں سلطان محمود کی آخری جنگ تھی، اور اس جنگ کی وجہ سومناتھ کا مندر بنا۔ جب سلطان سومناتھ فتح کر کے سندھ کے راستے واپس آ رہا تھا تو جٹائی قبائل نے سلطان کی فوج پر حملہ کیا تھا۔ جاٹ قوم دریائے سندھ کے کنارے کوہ جوردی کے دامن میں آباد تھی۔ سورج نے ابھی افق پر اپنی جھلک دکھائی تھی، لیکن دھند نے اس کی روشنی کو دبا رکھا تھا۔ یہ دھند بھری صبح تھی۔ دریائے سندھ کے کنارے ہوا کے جھونکے زخم خوردہ آوازوں کی مانند تھے، جیسے قدرت آنے والے معرکے کا اعلان کر رہی ہو۔ دریا کی سطح پر ہلکی ہلکی لہریں اٹھ رہی تھیں، جن پر خون آلود تاریخ لکھنے کو مورخ تیار تھا۔ جاٹ جنگجوؤں کے مورچے کنارے پر پوشیدہ تھے۔ دوسری طرف سلطان محمود غزنوی کے لشکر میں زندگی کی ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ سپاہی اپنی کشتیاں تیار کر رہے تھے اور سردار آپس میں حکمت عملی پر بات کر رہے تھے۔ سلطان محمود نے اس جنگ کے لیے بہت ہی خاص تیاریاں کی تھی اور بہترین جنگی حکمت عملی اختیار کی جو سلطان کی جنگی مہارت اور اس کی فہم و فراست کا جیتا جاگتا ثبوت تھی۔ یہ جنگ چونکہ دریا میں لڑی جانی تھی، اس لیے سلطان محمود نے تقریباً 1400 مخصوص جنگی کشتیاں تیار کرنے کا حکم دیا تھا، اور ہر کشتی میں 3 طرف لوہے کی مضبوط سلاخیں لگانے کی خاص طور پر ہدایت کی تھی۔ سلطان محمود اپنے خیمے سے باہر آیا۔ اس کے ذرہ بکتر پر صبح کی روشنی چمک رہی تھی۔ اس کی نظریں دھند سے بھرے دریا پر تھی، جیسے وہ اپنے دشمن کی چالوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اپنے قریبی سردار جنرل ناصر الدین کو مخاطب کرتے ہوئے وہ بولا، دریا کو عبور کرو اور جاٹوں کے غرور کو مٹی میں ملا دو۔ ایک پرجوش جنگی نعرہ فضا میں گونجا اور غزنوی فوجیں کشتیوں میں سوار ہو گئیں۔ کشتیاں آہستہ آہستہ پانی میں سرک رہی تھیں، لیکن ہر سپاہی جانتا تھا کہ دریا کے اس پار موت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ جاٹ اپنی زمین کے لیے خون بہانے پر تیار تھے، لیکن ہمیں فتح کے لیے حکمت عملی سے کام لینا ہوگا۔ سپاہیوں کے چہروں پر جنگ کا جوش اور آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ دریا کے دوسری طرف جاٹ سردار راجہ بھیل سنگھ اپنے جنگجوؤں کے درمیان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آگ جیسا جذبہ تھا اور چہرے پر ایک عجیب سکون۔ اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر اس نے کہا، یہ دریا ہماری سرزمین کا حصہ ہے
اور ہم اسے دشمنوں کے ہاتھوں میں نہیں جانے دیں گے۔ تمہاری تلواریں ہماری بقا کی ضمانت ہے۔ اگر ہم ہارے بھی تو تاریخ یاد رکھے گی کہ جاٹ کبھی جھکے نہیں۔ اس کے ارد گرد سپاہیوں نے تقریباً 4000 جنگی کشتیاں تیار کر رکھی تھی، جن کے نیچے چھپے ہوئے تیروں کے انبار اور آگ کے گولے تباہی کے لیے تیار تھے۔ غزنوی فوج نے دریا کو عبور کرنے کے لیے اپنی کشتیاں پانی میں ڈال دی۔ ہر کشتی پر سپاہی اپنے ہتھیار تھامے کھڑے تھے، جیسے موت کا سامنا کرنے کو تیار ہوں۔ ایک سپاہی نے اپنے ساتھی سے کہا، کیا ہم واپس لوٹ سکیں گے؟ اس کے ساتھی نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ہم لوٹیں یا نہ لوٹیں، تاریخ ہمیں ضرور یاد رکھے گی۔ دوسری طرف جاٹ جنگجو تیار کھڑے تھے۔ انہوں نے پانی کے اندر خفیہ مورچے بنا رکھے تھے اور ان کی کشتیاں دریا کی سطح پر دکھائی دینے والے برف کے ٹکڑوں کی مانند تھیں، خاموش لیکن تباہ کن۔ راجہ بھیل سنگھ نے اپنی فوج کو حکم دیا، جب غزنوی فوج دریا کے وسط تک پہنچے تو حملہ کر دینا۔ اس کے سپاہیوں کی آنکھوں میں اپنی سرزمین کی حفاظت کا جنون تھا۔ جاٹوں کی کشتیاں دھند میں چھپی ہوئی تھی۔ ہر جاٹ جنگجو نے اپنی جگہ لے لی تھی اور پانی کے اندر چھپے مورچے تباہی کے لیے تیار تھے۔ جیسے ہی غزنوی لشکر دریا کے وسط تک پہنچا، راجہ بھیل سنگھ نے بلند آواز میں حکم دیا، حملہ کر دو۔ جاٹوں کی کشتیاں تیزی سے پانی پر حرکت کرنے لگی۔ انہوں نے غزنوی فوج پر تیر برسانا شروع کیے۔ کچھ کشتیوں کو آگ کے گولوں سے نشانہ بنایا گیا اور وہ شعلوں میں لپٹ گئی۔ ایک جاٹ جنگجو نے ہنس کر کہا، یہ دریا ہمارا ہے اور دشمن اسے پار نہیں کر سکتا۔ غزنوی سپاہیوں میں افراتفری مچ گئی۔ پانی میں چیخو پکار کی آوازیں گونجنے لگیں۔ سپاہیوں کی کشتیاں ٹکرا رہی تھیں، کچھ غرق ہو رہی تھیں اور کچھ دریا کے بہاؤ کے ساتھ بہے جا رہی تھیں۔ ایک سپاہی جس کا نیزہ خون آلود تھا زور سے چلا کر بولا، دائیں طرف سے حملہ کرو، ان کے مورچوں کو توڑ دو۔ لیکن جاٹ جنگجو مہارت سے ہر حملے کا جواب دے رہے تھے۔ سلطان محمود خود بھی ایک کشتی پر سوار ایک بہادر جنگجو کی طرح جنگ میں شریک تھا۔ اپنی زندگی سے بے پرواہ ہو کر ایک مجاہد کی سی لپک تھی اس کی یلغار میں۔ اسی وقت سلطان محمود کی للکار بلند ہوئی، مت گھبراؤ، ان کے حملے کو توڑ دو۔ سلطان نے ایک زوردار بھالا پھینکا جو ایک جاٹ جنگجو کی کشتی کو چیرتا ہوا گزر گیا۔ سلطان محمود نے اپنی کشتی پر کھڑے ہو کر حکم دیا، فوج کو دائیں طرف سے گھیر لو، نیزہ بردار آگے بڑھے۔ سلطان کی کشتی جس کے کناروں پر تیر اندازی ہو رہی تھی سب سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک جاٹ جنگجو نے سلطان کی طرف تیر پھینکا، لیکن سلطان اس وار کو بچا گیا اور بلند آواز میں بولا، تمہاری بزدلی ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ سلطان کا یہ جذبہ اور یہ الفاظ غزنوی فوج کے حوصلے کو بلند کر رہے تھے۔ دریا کے بیچوں بیچ جنگ شدت اختیار کر چکی تھی، یہاں تک کہ رات کی تاریکی چھانے لگی تو جنگ کا منظر اور زیادہ خوفناک ہو گیا۔ کشتیاں آپس میں ٹکرا رہی تھیں، سپاہی پانی میں گر رہے تھے اور نیزوں کی چمک اندھیرے کو چیر رہی تھی۔ البیرونی لکھتے ہیں کہ دریا کا پانی خون سے لال ہو چکا تھا اور ہر موج موت کی گواہ بن رہی تھی۔ جاٹوں نے پوری ہمت جمع کر کے آخری بار حملہ کیا، لیکن سلطان کی بے مثال حکمت عملی نے انہیں گھیر لیا۔ سلطان محمود نے جنرل ناصر الدین کو حکم دیا، فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو۔ ایک حصہ جاٹوں کو سامنے سے الجھائے رکھے گا، جبکہ دوسرا حصہ دائیں طرف سے ان کے مورچوں پر حملہ کرے گا۔ سلطان کی یہ بہترین حکمت عملی کام کر گئی۔ جاٹ جنگجو جو سامنے سے حملے پر توجہ دے رہے تھے، دائیں طرف سے ہونے والے حملے سے یکسر غافل تھے۔
راجہ بھیل سنگھ نے جب دیکھا کہ اس کی فوج شکست کے قریب ہے تو اس نے اپنی آخری کشتی پر کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، جاٹ کبھی ہار نہیں مانتے، اگر مرنا ہی ہے تو عزت کے ساتھ مریں گے۔ اس نے اپنی کشتی کو سلطان کی کشتی کی طرف بڑھایا اور دونوں سرداروں کی نظریں ایک لمحے کے لیے آپس میں ملی۔ راجہ نے سلطان پر وار کرنے کی کوشش کی، لیکن سلطان نے تیزی سے اس کا وار بچا کر اپنی تلوار کا ایک شدید وار کیا، جس سے راجہ شدید زخمی ہو گیا۔ راجہ کے گرنے سے پہلے اس کے الفاظ تھے، یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے لیکن جاٹوں کا جذبہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جنگ کے خاتمے پر دریا کی سطح خون سے بھر چکی تھی، جاٹوں کی لاشیں پانی میں تیر رہی تھی اور غزنوی فوج نے فتح کا جشن منایا۔ لیکن سامعین، سلطان محمود کے چہرے پر ایک گہری سوچ تھی۔ اس نے کہا، یہ فتح طاقت کی نہیں بلکہ صبر اور حکمت کی ہے۔ جاٹوں نے جو عزم دکھایا اس کی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے، ہمیں ان کے جذبے کی عزت کرنی چاہیے۔ معزز سامعین، یہ جنگ نہ صرف غزنوی سلطنت کی ایک بڑی فتح تھی بلکہ یہ اس بات کا ثبوت بھی تھی کہ بہادری اور عزم ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ دریائے سندھ آج بھی خاموشی سے اس خوفناک دن کی کہانی سناتا ہے۔ دریا کے کنارے جلتی ہوئی مشعلیں اس دن کی جنگ کی داستان سنا رہی تھیں اور دریا کی موجیں اس خونی معرکے کا نوحہ پڑھ رہی تھی جب انسانوں نے اپنی زمین اور عزت کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ معزز سامعین، درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔